عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. مگر یہ کہتا چلوں کہ آج پورے معاشرے میں ہر ایک شکایت بھری زندگی گزار رہا ہے، شکوہ بھری. ہر ایک سے شکایت. ہر ایک یہ کہتا ہے اس نے میرا حق پورا نہیں دیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی شاکی. اللہ نے بغیر استحقاق کے خلاف، ہمارے کرتوتوں کے خلاف اتنا کچھ دیا، اس کے بعد ہمیں وہاں شکوہ ہمیشہ لگا رہتا ہے. ان کی تو بلڈنگ ہے، ہمارے پاس گھر بھی نہیں. ان کا تو بنگلہ بن رہا ہے، ہم کو ایک جھوپڑا بھی نہیں. ہم پیدل چلتے ہیں، وہ اسکوٹر والے ہیں. اسکوٹر والے ہیں تو گاڑی والے نہیں ہیں. شکوہ ہی شکوہ شکوہ. اور اللہ والوں کیا شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر. جو ملا اس پر نظر، جو نہیں ملتا کہتے ہیں اللہ مہربان ہے، ہمارے لیے خاص مہربانی ہوگی، اس میں دینے میں ہمارا نقصان ہوگا اس لیے نہیں دیتے. تقدیر پہ راضی ہیں اس لیے انہیں چین سکون ہوتا ہے. ہماری زندگی میں شکوے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ایک چیز بنایا کہ یہ مل جائے، وہ ملی تو پھر راضی نہیں. اب یہ مل جائے، وہ مل گئی تو اب یہ مل جائے. کہیں تو ہم راضی ہوتے ہی نہیں ہیں. کل اچانک ایک آدمی میرے پاس آئے، وہ کہیں سفر کر کے آئے تھے، ایک داستان سنا رہے تھے کہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کی بہت بڑی آمدنی ہے، اتنی آمدنی ہے کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کہنے لگے مگر پریشان کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ پریشان رہتے. میں نے پوچھا پریشانی کی وجہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں ایسے ماحول میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا بھی ہے. کہا وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ میرے پاس 50 لاکھ روپیہ اس مہینے میں آئے گا تو وہ 1 کروڑ کی چیز خرید لیتے ہیں. 50 کے ہمیشہ مقروض رہیں گے. وہ قرض ادا ہوا، پھر 50 آیا تو پھر 1 کروڑ کی خرید، یعنی مقروض کی زندگی گزارتے ہیں. آمدنی بہت ہے، کھانے والے کوئی نہیں ہے، 2-3 آدمی ہیں گھر میں کھانے والے. اور صبح سے لے کے شام تک بےچینی، چہرہ دیکھ کے کہہ سکتے ہو بےچینی. کیا کیا جائے؟ آپ شریعت اٹھائیں گے، اللہ نے بتایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں جس میں بتایا نہ ہو. ایسے پریشان نہ ہو مسلمان خصوصاً، اس کے لیے سب اصول بیان کر دیے گئے. جو مل گیا اس کو مقدر سمجھو، راضی رہو، زیادہ سمجھو. اور چلو، یعنی ہر پریشانی کا حل اللہ نے بتا دیا. ان کا بنایا انسان، وہ نہیں چاہتے کہ تکلیف میں رہے. تو بہت سی تکلیفوں کو تو ہم کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن بعضی تکلیف ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں رواج بن جانے کی وجہ سے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے. کل ایک صحابہ کا فون آیا، اور دیندار، پڑھی لکھی، بہت سمجھدار، مگر جیسا معاشرے میں ہر ایک نے ہر ایک کو غصے میں دیکھا، ہر ایک نے ہر ایک کو یہ سمجھتے اس میں کوئی حرجی کی بات نہیں، تو ہر ایک کرتا ہے. بچپن سے ماں باپ بچوں نے دیکھا کہ اماں ابا نے کیا تو بچے سوچتے اس میں حرج کی کیا بات ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. حالانکہ یہ نادان ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میری نسل کو خراب کر رہا ہوں. ابھی میں ڈاکٹر کے پاس سے آیا 2 دن پہلے جا کر، تو اس میں رذائل کی بات کہ اس جسم سے رذائل سے جسم کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. تو وہ لوگ جو نفسیات پڑھاتے ہیں، سائیکولوجی، اور خصوصاً ہومیوپیتھ کے ڈاکٹرز، ان کا کہنا ہے اس غصے سے اتنا نقصان، اتنا نقصان، اتنا نقصان کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے.
تو صحابہ نے بھی یہی کہا. ہم نے کہا دیکھو اگر غیبت ہو جائے تو تم اسے گناہ سمجھو گی. کہاں. ہم نے کہا ایسی بہت سے حرام چیزیں جسے گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن معاشرے میں غصے کو گناہ سمجھا جائے. کیوں سمجھا جائے؟ اس لیے کہ آنکھ کھولا اماں ابا کو غصہ کرتے دیکھا. اس لیے ایک چھوٹا بچہ جو غصے والا بن جاتا ہے ایک دم سے، وہ ماں باپ کے غصے اور پورے ماحول کے غصے کا اثر اس پہ آتا ہے، اور خود اس کی ذاتی زندگی میں اس کو جسمانی طور پہ اتنے امراض لگتے ہیں، اتنی کمیاں آتی ہیں، اتنی خرابیاں وجود میں آتی ہیں کہ بہت. لیکن اسے کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے. اماں کو غصے میں دیکھا، ابا کو غصے میں دیکھا، اس نے بھائی کو غصے میں دیکھا، بھائی نے چھوٹے بھائی نے دیکھا، بڑے بھائی کو غصے میں دیکھا، پھر پورا محلہ غصے میں، ہر ایک کو ہر ایک سے غصہ ہے. جس کو دیکھو ٹیڑھا ہی چلتا ہے، جس کو دیکھو اس کے دل کے اندر کدورتیں بھری ہوئی ہیں، عداوتیں بھری ہیں، بغض کسی کو ڈیمیج نہیں کرتی، اس کو خود کو نقصان پہنچا رہی. بہت دیر تک میں نے ڈاکٹر سے بات کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو عجیب بات ہے کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا اگر اس سے نہیں بچے گا تو نقصان دوسرے کا نہیں، سب سے پہلے خود اس کی ذات کا ہوگا. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے میں ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت پیدا ہو جائے گی. ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت. بڑے دیندار ہیں مگر ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت. اس لیے کہ دینداری ایک ہم نے سمجھا ہے، ایک اللہ کی طے شدہ دینداری ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جو پیمانہ اللہ نے کہا دینداری کا، جب وہاں پہنچیں گے تو ہم دیندار بنیں گے. ہمارے یہ چند اعمال کی وجہ سے ہم دیندار تھوڑا ہی